الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزیز مشاہدین، عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ عز و جل کی رحمتیں ہوں آپ پر اور برکتیں ہوں. رب تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی سلامتی فرمائے اور اپنی وحدانیت سے اور نبی کریم علیہ تحیۃ والسلام سے اور قرآن پاک سے اور حدیث نبوی شریفہ سے ہمیں محبت عطا فرمائے اور اس کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی ہمارے آپ کے تمام مرحوموں کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ جنات کے اعلیٰ مقامات پر سرفراز فرمائے اور ہم کو بھی سرفراز فرمائے. رب تبارک و تعالی دنیا میں تمام بسنے والے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما کر رب تبارک و تعالی ان کو ہر قسم کا امن و سکون عنایت عطا فرمائے. مشاہدین، آپ نے اس سے پہلے کی قسط میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ سماعت فرمایا. نبی اللہ ہود ابن عبداللہ ابن رباح ابن جارود ابن عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام کا قصہ، جو حضرموت کے رہنے والے یہ نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد میں سب سے پہلے جو نبی تھے وہ نبی عربی یمنی یعنی حضرموت یمن کے رہنے والے نبی تھے. انہوں نے رب تبارک و تعالی کی وحدانیت کی تعلیم دی، لوگوں کو رب تبارک و تعالی کی عبادت کرنا سکھانا چاہا، لیکن ان کی قوم نے ان کو نہیں مانا اور اللہ سبحانہ عز و جل کے کتنے انعامات ان کے اوپر رب تبارک و تعالی نے کیا تھا، کیسی بڑی بڑی حیتیں ان کی تھیں اور ان کو مال دیا تھا، بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر محلات بناتے تھے اور زمین کے اوپر بھی بڑے بڑے محل اور گسر بنایا کرتے تھے. جب حضرت ہود علیہ السلام نے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم دی ہے، اللہ سبحانہ عز و جل کو ایک مان کر اس کی عبادت کرنے کے طرف بلایا تو ان لوگوں نے نہیں مانا اور آپ کا اس طرح سے مذاق اڑایا نعوذ باللہ کہ وہ نہ ہی وحدانیت کے اقرار کرتے تھے اور نہ ہی کسی قسم کا عذاب، اگر ہم اللہ کو نہیں مانیں گے تو ہم پر کوئی قسم کا عذاب بھی نازل نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی قسم کی وحدانیت وغیرہ ہے. یہ سب کی سب بیکار باتیں ہیں. جب حضرت نبی اللہ کے سامنے خوب اصرار کرنے لگے تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کی عبادت کرنا تو ہم لوگ چھوڑیں گے نہیں. تو حضرت ہود علیہ السلام نے رب تبارک و تعالیٰ کے حضور میں بد دعا فرما دی، کہنے لگے رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب تو مجھ کو کامیابی نصیب فرما، یا رب العالمین ان کے اوپر عذاب نازل فرما اور ان کو یہ دکھا دے کہ تو ایک ہے اور میں تیرا نبی ہوں. جس طرح سے بالکل حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرما دی تھی، اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے بھی جب بد دعا فرمائی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، کیونکہ آپ یہ کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے کامیابی عطا فرما اس چیز پر جس کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں. کس کو جھٹلاتے ہیں؟ تیری وحدانیت کو، تیرے وجود کو جھٹلاتے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما قلیل لا یصبحن نادمین، اے میرے نبی اللہ تم تھوڑی سی مدت کے لیے صبر کر لو کہ میں ان کو نادموں میں سے بنا دوں گا، ان کو نادم کر کے رکھوں گا کہ میں اللہ ہوں اور میں تمام کائناتوں کا واحد مالک ہوں اور میں قادر ہوں، میں مقتدر ہوں، میں قوی ہوں، میں قدیر ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے کا ارشاد فرمایا تو نبی اللہ کو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی مصلحتوں کے ساتھ ساتھ ایمان تھا. آپ خاموش بیٹھے رہے تو سب سے پہلے ایک عجیب قسم کا معاملہ ان کے ساتھ میں ہوا. جو رب تبارک و تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہوا تو اس کی سب سے پہلی ایک عجیب قسم کی کڑی جو ان کے ساتھ میں چالو ہوئی کہ ان کے اوپر بارش کا آنا بند ہو گیا. یہ ایک ابتدائی عذاب تھا. اگرچہ وہ لوگ توبہ کر لیتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں کی طرف اگر جڑ جاتے تو ان پر یہ عذاب نازل نہیں ہوتا، لیکن ان لوگوں نے اس کے عکس
اس کے خلاف یہ کہنے لگے سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اے ہود اگر جو تم ہم کو نصیحت کرو یا نصیحت نہ کرو۔ یہ تو سب پرانی باتیں ہیں، ہم ان باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں کہ ہم اللہ ایک ہے نعوذ باللہ، اور ہم کو مرنے کے بعد میں پھر جلایا جائے گا، ہمارے ساتھ میں جو تو قیامت کے مسائل جو تو پیدا ہوں گے وغیرہ۔ بہرحال جب یہ لوگوں نے اس چیز کا اقرار نہیں کیا، وحدانیت کو نہیں مانا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنا مقرر فرما دیا۔ تو کچھ ہی دنوں کے بعد میں ان کے اوپر یہ سلسلہ جاری ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سے بارش کے سلسلے کو منقطع فرما ڈالا اور ان پر بارش نہیں آئی۔ اس کے باوجود بھی ہود علیہ السلام کی قوم جو ایمان نہیں لاتی تھی اور وحدانیت کا انکار کر رہی تھی، انہوں نے بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ اب دیکھیں عذاب کا ایک عجیب طریقہ، ایک عجیب منظر ہے کہ سب سے پہلے ان پر بارش نہیں آئی تو کہنے لگے ہو سکتا ہے ایک سال بارش نہیں آئی، دوسرے سال بارش آئے گی۔ لیکن جب بارش نہیں آئی تھی تو یہ لوگ پریشان بھی کچھ ہو گئے تھے، لیکن اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میں جیسا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اما قلیل لا تصبحن نادمین، یعنی اے میرے نبی تھوڑی سی مدت کے لیے آپ صبر کر لو، میں ان کو نادم کر دوں گا۔ تو تھوڑے ہی بارش کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ جب بارشیں جو تو نہیں آ رہی تھی، کچھ دنوں کے بعد میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک عجیب عذاب نازل ہونا شروع ہوا تو ان کی قوم نے ان کے طرف بادلوں کو آتے ہوئے دیکھا کہ بادل دور سے آ رہے ہیں۔ جب بادل کو ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ بادل آ رہے ہیں تو اپنی قوم سے کہنے لگے دیکھو ہمارے طرف تو بادل امڑ کر آ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ تو معمولی سی باتیں ہیں، یہ اسی طرح سے بات بنانے والے ہیں اور ہم پر بارش بھی ہونے والی ہے، اب بارش ہمارے پر ہوگی۔ سورۃ الاحقاف میں جس کا ذکر آیا ہے فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، جب انہوں نے دیکھا کہ بادل عارض یعنی ان کے پر عرض ہو رہا ہے، آ رہا ہے، مستقبلا الی اودیتہم یعنی ان کے وادیوں میں، ان کی بستیوں میں، وادی کا مطلب بستیاں، آبادیاں، یعنی اس طرف جو ہے تو آ رہا ہے مستقبلا اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا، یہ آنے والا بادل ہم پر بارش برسائے گا، دیکھو ہمارے اوپر بارش آ رہی ہے، ہمارے مقابلے سے بارش آ رہی ہے۔ یعنی ہود علیہ السلام تو کہتے تھے کہ دیکھو یہی عذاب ہے کہ تم پر بارش کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، تم پر اللہ کی طرف سے بارش نہیں ہو رہی ہے وغیرہ، اگر تم اب بھی مان جاؤ تو توبہ کر لو تو بہتر ہے۔ لیکن انہوں نے نہیں مانا اور آسمان کی جانب سے آتے ہوئے بادل کو ان کی نظر میں آ گئے تو وہ کہنے لگے دیکھو ہمارے مقابل سے بارش کے بادل آ رہے ہیں اور ہم پر برسنے والے ہیں۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، بادلوں کو تو ان قوم عاد نے دیکھ لیا، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے وہ قوم عاد ہے، یہ قوم نے ان بادلوں کو دیکھ لیا اور وہ کہنے لگے یہ تو ہم پر بارش برسانے والے اور ہماری کھیتی اور زراعت اور ہم کو راحت دینے والے بادل آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام پھر بھی ان کو آگاہ فرما رہے ہیں دیکھو توبہ کر لو، استغفار پڑھ لو، رب تبارک و تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، قریب ہے، مجیب ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ دوستو عزیزو، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں کے اوپر زنگ آ جاتا ہے، کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اگرچہ ایسی کوئی خطائیں ہم سے سرزد ہو رہی ہیں تو ان نصیحتوں کو سن کر توبہ کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، ہم پر رحم فرما دے گا۔ لیکن جب یہ بادل کو آتے ہوئے بادلوں کو دیکھا تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے قوم عاد یہ وہ بادل نہیں ہے جو تم پر بارش برسانے والے ہیں، بل ہوا ما استعجلتم به، ارے یہ تو وہ ہے جس کی جلدی تم مچا رہے تھے، یہ تمہاری جو جلدی تھی کہ تم اے ہود اگرچہ تم نبی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا وجود بتا رہے ہیں اور ہمارے مرنے کے بعد دوبارہ ہم کو جلایا جائے گا اور ہمارے سے حساب لیا جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، تو تم عذاب لا کر بتاؤ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ وہی چیز ارشاد فرما رہا ہے بل ہوا مستعجلتم به، سورۃ الاحقاف کی آیت ہے۔ دیکھیے دوستو سورۃ الاحقاف آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن احقاف کا مطلب کیا ہے
یہ سوروں کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص کو ہم دہرانے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ احقاف کا مطلب کیا ہے، مدائن کا مطلب کیا ہے، حجر کا مطلب کیا ہے۔ یہ سوروں کے ساتھ ساتھ یہ سورے کیوں منسوخ کیے گئے ہیں ان ناموں کے ساتھ میں، تو اس پر اللہ سبحانہ عز و جل یہ فرمایا بل ہوا مستعجلتم، یہ تو وہ چیز ہے جو تم جس کی جلدی مچا رکھی تھی، ریح فیہا عذاب علیم، یہ تو وہ ہوا ہے، یہ تو وہ آندھی ہے جس کے اندر دردناک عذاب ہے، تدمر کل شیء، یہ ہر چیز کو برباد کر دے گی۔ اب یہ جو آ رہا ہے بادل تمہارے سامنے، یہ بادل تم پر بارش برسانے والا نہیں ہے، تمہارے موسموں کو ٹھنڈا کرنے والا نہیں ہے، تم کو تمہاری زراعت پکانے والا یہ بادل نہیں ہے، بلکہ یہ تو کیا ہے، مستعجلتم، جس کی تم جلدی مچا رہے تھے وہ ہے، اور دوسرا یہ وہ چیز ہے کہ فیہا ریح، یہ ریح ہے جس کے اندر عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ہے، اور یہ تمام چیزوں کو، تمہاری کھیتیوں کو، تمہارے باڑیوں کو، تمہارے جانوں کو، ان سب چیزوں کو تباہی مچا دینے والی، ہلاکت کر دینے والی ایک آندھی ہے اور ایک طوفان ہے۔ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، یہ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، اللہ کا حکم جو لے کر آ رہی ہے یہ ہوا، تو تم کو کیا کرے گی، تم کو ایسا برباد کر دے گی کہ کوئی چیز بھی تم کو نظر نہیں آئے گی، سوائے تم سب برباد ہو جاؤ گے، اور تمہارے جو گھر عالی شان گھر جو پہاڑوں پر تم بنا رہے ہو، صرف یہی چیزیں باقی رہ جائے گی، سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، تو ہم بے شک اسی طرح مجرموں کے ساتھ میں سلوک کیا کرتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ القمر میں بھی اس طرح سے آیا ہے۔ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، قوم عاد نے جب جھٹلایا، اب نبیوں کی تکذیب کی، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ دوستو یہ آیتیں ہمارے لیے نازل کی گئی ہے تاکہ ہم نصیحتوں کو حاصل کریں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں، ان ظلم اور زیادتیوں سے توبہ کر لیں، اس مسکین اور غریب لوگوں کے اوپر دبانے سے جو توبہ کر لیں، اپنی نفسوں کو دیکھ کر اپنی نفس کو بچانے کے لیے جس جہالت میں ہم لوگ آج پڑے ہوئے ہیں اس جہالتوں سے باہر آ جائیں۔ دوستو آج جو حال آپ اپنے صرف پیسہ کمانے کے لیے یا اپنی نفس کو بچانے کے لیے یا اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے آپ لوگوں کے اوپر سے انگل کر جا رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈلوا رہے ہیں، لوگوں کا قتل کر ڈال رہے ہیں، تم یہ سمجھتے ہوں گے کہ تمہارے لیے یہ تمہاری نصرت ہوگی، کامیابی ہوگی، نہیں، کل تمہارا بھی نمبر اسی ساتھ میں آ جائے گا۔ یاد رکھو رب تبارک و تعالیٰ کے طور طریقے کے اوپر آ جاؤ، جو طور طریقہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نوازا ہے۔ توبہ کر لو دوستو، جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اوپر غور و فکر کرو عزیزو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا کتنا مال بعض ظالموں کو دے کے رکھا ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھو یہ بھی ظالم تھے، ان کے پاس بھی دولت تھی، ان کے پاس بھی پیسہ تھا، جیسا کہ میں نے آپ کے اس سے پہلے کی خطبے آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ قوم عاد کے گھر اور ان کی دیواریں سونے و چاندی کی دیواریں تھیں، اتنا پیسہ تک ان کے پاس تھا، اتنی طاقت ان کے پاس تھی، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نصیب نہیں ہوئی۔ دنیا کی شان و شوکت، مال و متاع، طاقت و زور کوئی قسم کا کام آنے والا نہیں ہے، کتنا بھی طاقتور ہو، آخر کار وہ بشر ہے، اس کو ایک کنکر سے ہی مار کر رب تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دے سکتا ہے۔ لیکن ہم وہ مومن بندے ہیں، ہمارے اندر ہی ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ دیکھو ہم کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا ٹھکانہ 2 گز خبر کے اندر ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی رہنے والی جنتوں میں ہے یا ہمیشہ جلنے اور عذاب میں مبتلا ہونے والے جہنموں میں سے ہے، تو فیصلہ کر لو اور ظلم و زیادتوں کو کرنا چھوڑ دو، خلوص و محبت کو بڑھا دو، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت کرو، یہ نیت اس کے اندر رکھو کہ میں اللہ کی مخلوق سے محبت رکھتا ہوں، میرے حبیب محمد مصطفیٰ حبیب خدا سے محبت رکھتا ہوں، اس محبت کے لیے میں ایک کار خیر کا کام کر رہا ہوں۔
تو اور اس محبت کے لیے میں کسی کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ طاقت دیتے ہوئے عزت پہ رحم کر رہا ہوں. اسی محبت کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو مال دیا ہے تو کسی غریب کو جو ہے میں نواز کر اس سے محبت کر اس کو نواز رہا ہوں. اس قسم کی طبیعتوں کو اپنی بنا لو. رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے سورۃ القمر میں؟ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر. کس طرح سے قوم عاد نے جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب کیسا تھا اور میرا ڈرانا کیسا تھا. تو ان پر میرے عذاب کے آیا کس طرح سے آیا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ. ہم نے ان پر ایک تیز و تند ہوا بھیجی، ایک ہمیشگی والی نحوست کے دن میں. وہ ہوا لوگوں کو اس طرح اکھاڑتی تھی، اکھاڑ کر پھینکتی تھی. جب یہ ہوا آنی شروع ہو گئی، چاروں طرف سے ہواؤں کا جو تو مرحلہ جو تو آ کر ان لوگوں کو گھیر لیا، اور یہ ہوا آ کر ایک ایک کو ان کے گھروں سے اکھاڑتی تھی وہ جہاں پر کھڑے ہیں. جبکہ قوم عاد کے لوگ اتنے بڑے بڑے تھے، اتنے چکلے اور موٹے تھے اور لمبے تھے، بہت بڑی طاقت رکھنے والے تھے. آج کے 4 سے 10 آدمی کی طاقت ان کے اندر تھی. اس کے باوجود ہواؤں نے ان کو اس طرح سے اکھاڑ کر اڑا دیا، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. ان لوگوں کو آ کر ہوا ایک ایک آدمی کو اٹھا لیتی تھی، اٹھا کر آسمان کی بلندی پر لے جاتی تھی، پھر وہاں سے لے کر ان کے سروں کو زمین پر ایسے مارتی تھی کہ ان کا سر ان کے دھڑ سے جدا ہو جاتا تھا. جس کی مثال رب تبارک و تعالیٰ اس طرح سے دے رہا ہے اعجاز نخل منقعر. جس طرح سے کھجور کے درخت سے اس کا اوپر کا حصہ تنا نکلنے کے بعد میں نیچے کا حصہ بھاگ پڑ جاتا ہے، یا پھینکی ہوئی کھجور کے اکھاڑ کر تنے پھینک دیے جاتے ہیں، اس طرح سے ہو جاتا ہے. اور فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. پھر فرما رہا ہے کہ دیکھو میرا عذاب کیسا تھا اور ان پر ڈرانے کیسا تھا. سورۃ الحاقہ کے اندر اور ایک آیت جگہ پر اسی قسم کا ذکر آیا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. اور آج جو تھے وہ ایک تند وہ تیز ہوا کے سے ہلاک ہو گئے تھے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. ان کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ جو ہوا لایا تھا، جو بارش ان کے سامنے آ رہی تھی، جو طوفان ان کے اوپر سے گھیرا ہوا تھا، کتنے دن تھا؟ سخرها علیہم. اس ہوا کو رب تبارک و تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا تھا. 7 لیال 7 راتیں و 8 ایام اور 8 دن تک مسلسل یہ طوفان ان کے اوپر جاری تھا. ایک ایک آدمی کو چن چن کر یہ ہوا لپیٹتی اور آسمان کے اوپر لے جاتی، کلاٹی مارتے ہوئے کبوتر کی طرح اوپر سے نیچے لا کر پھینکتی تو ان کے سر دھڑ سے جدا ہو جاتے. اس کے بعد وہ نیچے گر کر فوت ہو جاتے. ان کا کسی قسم سے کوئی چیز ان کی باقی نہیں رہتی. حسوماً فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. آپ اس سے پہلے بھی اعجاز نخل منقعر یہ جو سورۃ القمر میں سماعت فرمایا، لیکن یہ جو آپ سماعت فرما رہے ہیں سورۃ الحاقہ کی آیات اس کے اندر آ رہی ہے اعجاز نخل خاویہ، ایسا جیسا کہ ایک خالی کھجور ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کھجور کے تمام یہ تنا نکل جانے کے بعد میں جو نیچے کا صرف ایک اس کا تنا باقی رہ جاتا ہے، باقی کا دھڑ جانے کے بعد میں اس طرح سے وہ قوم ہو جاتی تھی. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ. اے سوال کرنے والے، کیا تو ان کے اندر سے دیکھتا ہے کہ کوئی ان کے اندر سے باقی بچا ہوا تم کو نظر آ رہا ہے؟ تمام کے تمام مشرکین قوم ہود علیہ السلام کے ہلاک ہو گئے. ایک ہوا ان کا کام تمام کر ڈالی اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو نجات مل گئی. نبی اللہ ہود علیہ السلام
ایک جہاں پر جانوروں کو باندھا جاتا ہے اس کے اندر جا کر اپنے صحابہ کے ساتھ میں جو چند صحابہ، ایسا نہیں ہے کہ قوم عاد پوری کی پوری ختم ہو گئی، قوم عاد کے کفار ختم ہو گئے تھے، لیکن قوم عاد کے جو، کیونکہ ہود علیہ السلام بھی قوم عاد میں سے تھے، ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے وہ صحابہ ایک حدیرہ کہتے ہیں، حدیرے کا مطلب ہے جہاں پر حیوانات وغیرہ کو باندھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ ڈوٹی کہتے ہیں، اس جگہ پر جا کر آپ لوگ پناہ لے لیے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 8 دن اور 7 رات تک جو طوفان وہاں پر جاری رکھا تھا، ان میں سے صرف کفاروں کو چن چن کر وہ ہوا آسمان پر لے جاتی اور ان کے سروں کو نیچے مار کر ان کو ختم کر دیتی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے صحابہ کو نجات مل گئی اور تمام کی تمام قوم عاد برباد ہو گئی، اور ان کا کلچر جو وہ فخر کیا کرتے تھے، اتبنون بکل ریع آیا، کیا تم جو ہے ہر ایک اونچی بلند چوٹیوں کے اوپر یہ بڑے بڑے مکانات بنا کر نشانیاں چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا۔ بہرحال حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب ایمان نہیں لایا تو حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کے لیے بددعا فرمائی تو ایک ہوا کا طوفان ان کے پر آیا جو ان کو برباد کر دیا، اور تمام کے تمام قوم عاد کے مشرکین ہلاک ہو گئے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے کچھ لوگ بچ گئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرماتے رہے، شرک پورے کا پورا ختم ہو گیا، صرف کے صرف مومنین وہاں پر بچ گئے تھے۔ اور یہ طوفان جو آیا تھا صرف اور صرف احقاف اور حضرموت میں یہ طوفان آیا تھا، اس کے علاوہ کہیں نہیں آیا تھا یہ طوفان جو ہوا کا طوفان تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں جو نبی آنے والے ہیں وہ نبی صالح علیہ السلام ہیں، یہ قوم سمود کے ہیں۔ سمود اور عاد یہ دونوں ایک ہی نسل کے ہیں، لیکن قوم عاد جو تھی وہ حضرموت کے اندر ہی آباد تھی، اور لیکن قوم سمود حضرموت میں آباد نہیں تھی بلکہ حجر میں آباد تھی، جو جس کو آج مدائن کہتے ہیں، جو مدینہ طیبہ سے 380 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے بیان میں آپ حضرت ہود علیہ السلام کا قصے کے ساتھ ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سماعت فرمائیں گے۔ رب تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ، ہم کو دنیا کے اس پردے اندھے ماحول کے اندر ہمارے بھائیوں کو ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے پڑوسیوں کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں پر ہم رحم نہیں کر رہے ہیں، ہم ہماری نفسوں کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اسے چھٹکارا عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے۔ یا اللہ ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے عورتوں کا ستر ڈھانپ۔ یا رب العالمین ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ہماری عصمتوں کی حفاظت عطا فرما۔ تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، علماء صالحین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه طيبين الطاهرين۔ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد۔ معزز سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سلسلہ قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ کڑی جو مبارک باد ہے، وہ لوگ جو ان واقعات حقیقی کا مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں اور اجر عظیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے شروع کیا تھا تخلیق کائنات، تخلیق آدم علیہ السلام و شیث علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و نوح علیہ السلام و ہود علیہ السلام کی یہ چوتھی قسط ہے آپ کے سامنے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد میں صالح علیہ السلام کی قسط آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے کا قصے مبارک، اس سے پہلے کے قصے جو مبارک واقعات آپ سماعت فرما رہے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام کا تھا، کس طرح سے وحدانیت کے منکروں کا رب تبارک و تعالی نے تیز و تن ہواؤں کے ذریعے ان کا خراق ہم فرمایا۔ 7 رات اور 8 دن تک رب تبارک و تعالی نے ان پر شدت کی ہوائیں
طوفان ان کے اوپر مسلط فرما کر ان کو ہلاک فرمایا. ایک ایک قوم عاد کے آدمی کو یہ ہوائیں آ کر اٹھاتی اور آسمان کی طرف لے جاتی اور زمین پہ لا کر ان کو ایسا مارتی کہ ان کا سر دھڑ سے جدا ہو کر گر جاتا. جس طرح سے کھجور کے درخت کے اوپر کے حصے کے تلعو کہتے ہیں، تلعہ کہتے ہیں اس کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو صرف تنا باقی رہ جاتا ہے، اس طرح سے وہ ہو جاتے تھے. اور حضرت ہود علیہ السلام ایک جانوروں کے طبیلے میں، یعنی وہاں پر اپنے چند صحابہ جو ایمان آپ کے پر لائے تھے ان کے ساتھ میں آپ نے وہاں پر پناہ لے لی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کر دیا، آپ وہاں پر بچے رہے. اور رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اندر مہو رہے، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے. جبکہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء کے اندر تمام جتنے چاہنے والے ہیں ہوئے وہ بھی آ جاتے ہیں. اسی لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کسی قسم کا رنج نہیں ہوتا، کسی قسم کی نا امیدی نہیں ہوتی. ان کا گمان رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے سوائے رحمتوں کی امیدیں رکھنے کے. اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں سے مایوس مت ہو بھائیوں بہنوں. ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے دلوں میں اس کی معرفت اور اس کی محبت کو سجائے رکھو. جب کبھی مومن نقصان اٹھاتا ہے تو قرآن پاک کی آیت پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کے پاس میں واپس گئی ہے. بعض لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کے موتا پر کہتے ہیں. یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام تو ہر وہ چیز کے اوپر کہنے کے لیے ہوتا ہے. دین اسلام میں جہاں کہیں معاملے سے معاملے نقصان بھی ہو جائے تبھی بھی آپ یہ چیز کہہ سکتے ہیں. کبھی کوئی بری خبر سن لے تو اس وقت بھی یہ چیز کہہ سکتے ہیں. کسی کے مرنے کے بعد میں بھی یہ چیز کہہ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی بعض لوگ اگر کوئی آدمی جو ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے ابھی کوئی شیطان تو نہیں آ گیا. نہیں دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں جنت کے خزانوں کی کنجی ہے. جنت کے خزانوں کی کنجی کیا ہے؟ لا حول. کیا مطلب ہے لا حول کا؟ میرے طرف لا حول ولا قوت، اور نہ ہی میرے اندر، نہ میرے بیک گراؤنڈ، نہ ہی میرے اندر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ میرے بیک گراؤنڈ کو جیسی طاقت ہے جو میرے کو دفاع کر سکتی ہے، میرا ڈیفینس کر سکتی ہے، مجھ کو بچا سکتی ہے، اور نہ ہی میرے اندر کچھ ایسی طاقت ہے کہ میں اپنے آپ کا بچاؤ کر سکتا ہوں. ہر قسم کی طاقت والا سب سے اعلیٰ اور بلند جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو جب کبھی بندہ کسی چیز سے عاجز آ جائے تو ان چیزوں کو پڑھ لیا کریں. بڑے بڑے کام اس سے نکلا کرتے ہیں. تو مومن بندے کی پہچان یہ ہے کہ جب کسی خوبصورت چیز کو کہتا ہے تو کہتا ہے ماشاء اللہ، جیسا اللہ نے چاہا. یہ خوبصورتی رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہے، کسی کی چاہت سے نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ، یہ خوبصورتی سے خوبصورت جو تو پاکیزہ ہمارا رب ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہے. تو اس طرح سے بندوں کے اندر یہ خوبیاں ہوا، مومنوں کے اندر یہ خوبی ہوا کرتی ہے. تو بہرحال حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند صحابہ اس طوفان سے بچ گئے، اور کافر جتنے بھی تھے قوم عاد کے وہ تمام کے تمام ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کے کھیتی باڑی برباد ہو گئی، ان کے جانور برباد ہو گئے، اور جتنے گھر وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر بلندی میں بنائے تھے وہ سب کے سب گر کے ٹوٹ گئے. اتنی تیز وہ تند ہوائیں تھی اس وقت. لیکن جو پہاڑوں کے اندر گھر تھے وہ رب تبارک و تعالیٰ نے نشانی کے طور پر باقی رکھا ہوا ہے. کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ قصے خیالی ہے، بلکہ جنوب یمن کے شہر حضرموت سے قریب ارم شہر میں آج بھی یہ گھر قوم عاد کے موجود ہے، جس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا مَسَاكِنَهُمْ آیَةً. ہم نے ان گھروں کو، مسکنوں کو ہم نے نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. ہوا آ کے اپنا کام نہیں کرتی، جو چیز چاہے اڑا کے نہیں لے جاتی. جس چیز کو، جس تنکے کو اٹھانے کا رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے ہوا کو، اسی تنکے کو اٹھائے گی.
چاہے پہاڑ سے بڑے پہاڑ کو وہاں سے اٹھا لے، لیکن ایک چھوٹا تنکا اس کے نیچے یا اس کے دامن میں کہیں پر بھی باقی رہ سکتا ہے، بنا حکم الہی کے وہ چیز وہاں سے حرکت نہیں کر سکتی۔ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان کے صحابہ کو بھی بچا لیا، اور ان تمام گھروں میں سے جو جس گھروں کی رب تبارک و تعالیٰ نشانی کے طور پر چھوڑنا اس کو منظور تھا، وہ گھر چھوڑ گئے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو نجات مل گئی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے آیا ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے نجات دی ہود علیہ السلام کو اور جو بھی ان پر ایمان لائے تھے ہماری رحمت سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور ہم نے ان کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیا جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو اور وہ ہم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ ساری دنیا میں یہ قسم کی خبر پھیل گئی، ساری دنیا میں یہ خبر پھیل گئی کہ قوم عاد برباد ہو گئی اور ختم ہو گئی، جو جابر قوم تھی۔ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور سامان عذاب جب شروع ہوا تو ہمارے حکم عذاب کے لیے، ہمارا حکم عذاب کے لیے ہوا تو ہم نے حضرت ہود اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی عنایت سے اس عذاب سے بچا لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، وہ بھی کیسا عذاب، بڑا دردناک اور بہت سخت عذاب تھا، اس سے ہم نے حضرت ہود اور ان کے ساتھ ایمان لائے ہوئے صحابہ کو ان کے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ جن کا ذکر ہوا قوم عاد تھی جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی دلائل اور احکام کا انکار کیا اور رسولوں کا کہا نہ مانا، اور تمام تر ایسے لوگوں کے کہنے پر چلتے تھے جو ظالم اور ضدی تھے۔ کل جبار عنید، اس آیت میں رسولوں کا ذکر آیا ہے، یعنی ایک رسول کے بجائے رسولوں کا ذکر آیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عصوا رسولہ، یعنی رسولوں کا ذکر آیا ہے، جبکہ قوم عاد کے پاس جو نبی بھیجے تھے، قوم عاد کے پاس بھیجے تھے تو وہ نبی صرف ہود علیہ السلام تھے، لیکن یہاں پر نبیوں کا ذکر آ رہا ہے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام سے تو پیدا ہونے والے ہیں، تو نوح علیہ السلام نبی تھے، تو پھر نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے تمام کے تمام آ رہے ہیں، تو سام نے بھی اپنے باپ کی تعلیمات حضرت نبی اللہ نوح علیہ السلام کی تعلیمات کو پہنچایا تھا۔ بشریت کے اندر یہ قصہ معروف تھا کہ نوح علیہ السلام جو تو نبی تھے، اور نوح علیہ السلام نے ان سے پہلے کے اپنے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تھا۔ تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ اس آیت شریفہ میں اس طرح سے فرماتے ہیں عصوا رسولہ، یعنی وہ تمام رسولوں کا جو ہے انکار کرنے کے برابر ہے، ان کا ایک نبی کا انکار کرنا، جبکہ قوم عاد کے پاس ایک ہی نبی آئے ہیں، لیکن یہاں پر کچھ ذکر یہ ہو رہا ہے عصوا رسولہ، یعنی ان کے رسولوں کو، لیکن یہاں پر مطلب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے تمام گزشتہ نبیوں کا بھی ذکر ان کے سامنے کیا۔ ایسا نہیں ہے دوستو، میں جتنے بھی قصے آپ کے سامنے 34 قصے بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک میں کا یہ 5واں حصہ بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں جو حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق ہے، پوری قرآن کا نہیں کر رہا ہوں میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق جتنی آیات قرآن شریف کے اندر نازل ہوئی ہیں، جتنی احادیث ان کے ذکر کیے گئے، ان میں کا صرف میں 5واں حصہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ 95% قصہ جو ہے ابھی پڑا ہوا ہے پیچھے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے حیات بخشا تو ہر سال آپ کے سامنے اسی قصص کو میں نئے طریقے سے، اور جو ماباقی قصے باقی رہ گئے ان کو پیش کرتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ تو یہ اتنے کافی قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر جو اس قسم کے ذکر آئے ہیں، تو اس میں ان نبیوں کا، کیونکہ تمام کے تمام انبیاء کا مسئلہ جو تھا، مسئلہ وحدانیت جو تھا، مسئلہ تبلیغ جو تھا، رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ہی مشن تھا سب کا سب، اس لیے اس بات متفق ہے
کہ تمام انبیاء کا پیغام توحید ہے، اسی لیے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانا قوم عاد کے لیے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلانا ہے۔ جب ہود علیہ السلام کا کہنا نہ مانا تو آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں بلکہ جو آئندہ بھی ہوئے ان سب ہی کی مخالفت کرنے کے برابر ہے۔ یاد رکھو بعض لوگ جو قرآن میں صرف 25 انبیاء ہے بس ہم ان کو مانیں گے، حدیث میں 1,24,000 انبیاء ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے، تو یہ بھی کفر میں شمار ہو جائے گا۔ جہاں پر حدیث سے ثابت ہے 1,24,000 انبیاء ہے سو ہے، جبکہ احادیث کے اندر دوسرے انبیاء کا بھی ذکر آیا ہے، ارمیا علیہ السلام جو ہے، دانیال علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، بہت سارے نبیوں کے جو تو نام بھی جو تو لیے گئے ہیں لیکن آیات کے اندر نازل نہیں ہوئے، اسی لیے قرآن کے اندر جو انبیاء کا ذکر آیا ہے وہ 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ تو قوم عاد ضد کی وجہ سے ماری گئی، یعنی کثیر تعداد میں، ایسا یہ بہت بڑی تعداد میں جو تو لوگ مارے گئے کہ تمام کے تمام یہ لوگ ختم ہو گئے، کثیر تعداد میں یہاں کے لوگ جتنے بھی تھے ختم ہو گئے۔ ایسا نہیں کہ پوری کی پوری قوم عاد ہی جو تو جڑ پیڑ سے ختم ہو گئی، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام خود جو ہے قوم ہود میں سے تھے، اور ان کے ساتھ جو صحابہ ایمان لائے تھے وہ بھی ان کے ساتھ میں بچ گئے، جس کا ذکر رب تبارک و تعالی سے فرماتا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ، تو جو قوم جو ایمان نہیں لائی تھی ان کے لیے فرماتا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اس قوم کے اوپر جو ماری گئی تھی اس قوم کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر لعنت بھیجا، اور یوم القیامہ کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیے جائیں گے۔ الا ان عاد کفروا ربهم، کیا تم کو خبر نہیں ملی کہ عاد قوم نے اپنے رب کی طرف سے کفر کیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف نہیں کیا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو، خبرداری کے ساتھ میں سن لو، خوب سن لو، رحمتوں سے دوری ہے، کس کے لیے؟ بعدا لعاد، بعدا لعاد، ان کے لیے رحمتوں سے دوری ہے۔ تو جس نے بھی انبیاء علیہ السلام کے بات نہیں مانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات نہیں مانی، اس کے لیے بھی دوری ہے، دوری ہے۔ دونوں جہانوں میں قوم عاد کو جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اس کے بعد حضرت نبی اللہ ہود علیہ السلام اپنی قوم کے اندر ہی عبادت کرتے ہوئے رہے اور زندگی بسر کیے، اور حضرموت کے اندر رہے، اور حضرموت میں ہی آپ کی وفات ہوئی، اور حضرموت میں ہی آپ دفن ہوئے۔ آج بھی حضرت ہود علیہ السلام کی نبی عربی یمنی حضرمی کی قبر مبارک حضرموت میں، شہر جنوب یمن کے شہر حضرموت میں موجود ہے۔ علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ ہود علیہ السلام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین، احبک فی اللہ یا نوح علیہ السلام، احبک فی محمد یا نوح علیہ السلام، وآمنت بک کما امرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ہود علیہ السلام، میں آپ کو میرے رب کے لیے چاہتا ہوں۔ یا ہود علیہ السلام، میں آپ کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاہتا ہوں۔ یا ہود علیہ السلام، میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں جس طرح سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو آپ پر ایمان رکھنے کی تعلیم عطا فرمائی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، جن جن چیزوں کے وصف سے تم دوسروں کو خدا بناتے ہو، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ہی خدا ہے، اور سلام ہو رب تبارک و تعالیٰ کا تمام انبیاء و مرسلین پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کی قسمیں آپ سماعت فرمائیں گے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين، والحمد لله رب العالمين۔